والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وقال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى الله وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدهم بسنتي أو كما قال عليه السلام۔ میرے محترم بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، یہ دنیا، یہ جہان، یہ کائنات اللہ رب العزت نے انسان کے امتحان کے لیے ان کو پیدا فرمایا۔ انسان جس بھی کیفیت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، ہر حالت میں بہرحال امتحان میں ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، وہ حکومت کی مسند پہ بیٹھا ہو یا اس کے ہاتھ میں کاسا ہو، یا وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، ہر حال میں وہ بہرحال امتحان میں ہے۔ دنیا جگہ ہی ایسی ہے۔ اور اس امتحان کے بارے میں اللہ رب العزت نے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے چلنا ہے دنیا میں اور کیسے کامیاب ہو کے میرے پاس آنا ہے۔ شریعت نے، اسلام نے، میرے نبی نے ہر ایک چیز واضح کر کے بتا دی، ہر چیز کے متعلق واضح کر کے شریعت نے بتا دیا۔ ہم اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں، انتہائی گھٹن کے حالات، پریشانی کے حالات، مہنگائی، عجیب حالت ہے، ہر طرف پریشانی ہے، اور یہی بات کہی جا رہی ہے کہ کیا کریں گے، اتنی مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، پریشانیاں ہیں، کیا کریں گے، کیا ہوگا آگے۔ تو ان پریشانیوں میں بجائے بار بار ان باتوں کو کہنے کے، ہم یہ دیکھیں کہ اس موقع پہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، کہ جب انتہائی پریشانی ہو اور کوششیں کر کے بھی تھک گئے ہوں، کچھ نہ بنتا ہو، تو پھر اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں دیکھیں، جب سے ہم نے اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا ہے، اس امت کے لیے پریشانی زیادہ بڑھتی گئی، پریشانی بڑھتی گئی۔ ہم یہ دیکھیں کہ اس دور میں آ کے دین ایک اجنبی بن چکا ہے۔ جیسے ایک اجنبی ہو، کوئی ایک نئے شہر میں اجنبی بندہ آتے تو بندہ بڑے حیران نظروں سے دیکھتا ہے اسے، اور کوئی اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں سے دین کو بے دخل کر دیا، اسلام کو نکال باہر کیا۔ اپنے خوشیوں کے موقع پر بھی، شادی بیاہ، دیگر خوشی، بیٹا پیدا ہو گیا، باقی خوشیاں، باقی تقریباً، دین کو ہم نے الگ کر کے چھوڑ دیا کہ اب تیرا ہمارا گزارا نہیں چلتا، تو ایک طرف ہو جا۔ ہم تو خود بڑے سمجھدار ہو گئے، ہم خود دنیا کا نظام سمجھ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، اور غیروں کی، مغرب کی اندھی تقلید کر کے، آنکھیں بند کر کے ان کی زندگی پہ چلنا، روشن خیالی کو کامیابی سمجھنا اور ان کے پیچھے چلنا، اور اسلام کو اور شریعت کو دقیانوسی خیال کر کے، پرانے طرز کے طریقے خیال کر کے
پرانا دور کہہ کر پس پشت پھینکنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی ہمیں 2 ٹکے کا بھی نہیں چھوڑا. ہم بھی بے حیثیت ہو گئے، ہر اعتبار سے بے قیمت ہو گئے، بے قیمت اور بے حیثیت ہو گئے. حالانکہ زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں شریعت نے کوئی حکم نہ دیا ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ نشست و برخاست ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ تہذیب ہو، کوئی بھی جگہ ہو اور کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، جیسے بھی حالات ہوں، ہر حال میں اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اپنے کاروباروں سے اسلام کو باہر کر دیا، باہر پھینک دیا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. ہم نے اپنے شادی بیاہ سے اسلام کو باہر کر دیا، علیحدہ جدا کر دیا. ہم نے اپنے بازاروں میں اسلام کو الگ کر دیا، دین کو، شریعت کو الگ کر دیا. اپنی منڈیوں سے، اپنے بازاروں سے، اپنے کاروباروں سے، اپنی فیکٹریوں سے، اپنی ملوں سے، اپنی زمینوں سے، اپنے گھریلو زندگی سے ہم نے اس کو جدا کر دیا کہ یہ الگ چیز ہے اور کاروبار الگ چیز ہے. اگر ہم کاروبار کو شریعت میں لاتے ہیں تو پھر رکاوٹیں بنتی ہیں، ترقی نہیں کر سکتے. یہی بھوت ہمارے دماغوں پہ سوار ہے کہ پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہم تو ترقی نہیں کر سکیں گے. تو جو امت، جو قوم اسلام کو ترقی میں رکاوٹ سمجھے، اس قوم کا کیا ہوگا پھر؟ اسلام تو ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے ترقی ہے، ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے لیے باعث فخر و افتخار ہے، سعادت ہے ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنا خون جگر دے کر جس چمن کو لگایا، جس درخت میں اپنا خون دیا، جو تناور ہوا، اسے ہم کاٹ کاٹ کے بیکار کر رہے ہیں. اس چمن کو ہی ہم نے اجاڑ دیا جس کے ہم مالی تھے. اب مغرب کی اندھی تقلید کر کے ان کے پیچھے چل چل کے ہمارا بھی یہ خیال ہوگا کہ روشن خیالی ہونی چاہیے، اسلام نہیں بلکہ ان کے پیچھے چلیں. لہٰذا ان کا جو بھی طور طریقہ ہے ہم بھی اس کے پیچھے چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، کاروبار ہمارے کامیاب ہوں گے، ہماری ترقی ہوگی، ہمارا عروج ہوگا. ہرگز یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہماری ترقی اور ہمارا جو عروج ہے، ہماری جو کامیابی ہے، وہ اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اپنے احکام میں رکھی ہے. آج سب سے جو بڑی جو صدمے کی بات ہے، اگر کسی نے چہرے پہ سنت سجائی ہو، یا پگڑی یا ٹوپی پہنی ہو، یا شرعی لباس پہنا ہو، تو یہ لوگ بھی کہیں جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ یار کوئی مجھ پہ ہنسے نہیں، کوئی میرا مذاق نہ اڑا دے، کوئی یہ نہ کہ اتنا سادہ بندہ ہے، یہ کیا اس نے لباس پہنا ہوا ہے اور کیسے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو یعنی اب تو جدید دور آ گیا نا، فیشنیبل دور ہے، لہٰذا یہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر وہ دیندار بھی وہاں جا کے شرم محسوس کرے گا تو گلہ کس سے کریں گے؟ اس کو تو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے اس دور میں بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے کہ میں نے سنت چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، سر پہ پگڑی پہنی ہوئی ہے، سنت لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے. ماحول سے اتنا متاثر ہو کر وہ بھی شرم اور جھجک محسوس کرتے ہیں. تو جب ہم نے ہر چیز سے اسلام کو نکال دیا، شریعت کو ایک طرف کر دیا، تو کیسے پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ بتائیں آپ، کیسی ہمارے ذلتیں نہیں ہوں گی؟ پوری امت کا یہ حال ہے، پوری پاکستانی قوم کا یہ حال ہے کہ پریشانی، مہنگائی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، کیا کریں گے؟ ہمارا زوال تو ایسے ہوا ہے.
آخری حدوں تک پہنچے ہوئے ہیں زوال کے، کہ ہر چیز سے اسلام کو جدا کر دیا۔ گھر کی زندگی ہے، اسلام جدا ہے۔ خوشی اللہ نے دی، شادی ہے، خوشی ہے، بچے کی خوشی ہے، بچے کی، اس میں اسلام جی ہمارے بس یہ خوشی کا موقع ہے، پھر انشاءاللہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، ابھی ہمیں ہلا گلا کرنے دو۔ کاروبار ہے، کاروبار اسلام کو جدا کر دے، اسے شریعت کو جدا کر دیا، جی کاروبار ہے بس کیا کریں، مجبوریاں ہیں جی۔ اگر سوال کیا جائے عام طور پہ کہ جی حرام یا ملاوٹ یا سود، جی مجبوری ہے، کیا کریں مجبوری ہے، بس ہم بھی نہیں چاہتے، مجبوری ہے۔ ابھی تو میں اتنا پریشان ہوا کہ میں کسی بندے نے مجھے بتایا، اسی جیولری کی فیلڈ سے ہے، کہ ہمارے بازاروں میں اس وقت سود عروج پہ ہے۔ جو ہمارے جیولر بھائی ہیں، سب نہیں، اچھے بھی ہیں الحمدللہ، اچھے بھی بہت ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ایک رجحان ہو گیا کہ سود پہ سونا دیا جا رہا ہے۔ باقی تو ہم نے سنا تھا سونے کا تو اور زیادہ نازک ہے، اس کے ریٹ ہر وقت بدلتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ہر آئے دن بدلتا ہے اس کا، تو یہ سود زیادہ ہو گیا ہے۔ اور یہ اللہ کی عادت اللہ ہے کہ ایسے گناہ سود اور زنا کہ اس بستی کو، اس شہر کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں وہاں پہ، اور جلدی عذاب بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو ہم پہ حکومتیں آتی ہیں اور قسم قسم کا ظلم ہوتا ہے کہ ہمارے چیخیں نکل جاتی ہیں، مہنگائی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، پٹرول مہنگا ہو گیا، چیخیں نکل گئی ہیں۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، پکی توبہ کرو، توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کی فرما برداری کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد بھی کہیں سے نہ کی جائے۔ أَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف رجوع کرو۔ اب ان حالات میں کچھ نہیں ہوتا، ان حالات میں سب سے جو قرآن کیا کہتا ہے، جو اللہ کیا کہتا ہے، جو اللہ کا رسول، یہی ہے قرآن کی آیت اور تسلی والی، توبہ کرو، استغفار کرو، اجتماعی طور پہ کرو، پوری قوم، پوری امت توبہ استغفار کرے۔ جو میرے گناہ ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں، بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ان لیمیٹڈ ہو گئے ہیں گناہ، حدیں کراس کر چکے ہیں ہم ہر چیز کی۔ اسلام کو ہم نے باہر پھینک دیا، اپنے معاشرے سے، اپنے کاروبار سے، اپنے گھر سے، اپنی خوشی کے موقع پر، اپنی حکومت سے، اپنی سیاست سے، اپنی نشست و برخاست سے، اور اپنے طور طریقوں سے، ہر چیز سے ہم نے اسلام کو باہر پھینک دیا۔ یہی ہمارا زوال ہے، اور ہم سنتے بھی ہیں لیکن دل ایسے سن ہو چکے ہیں، سن کے ہم سن ہو چکے ہیں۔ تو یہ بھلا کیسے اللہ ہمیں خوشیاں دے گا؟ اور ابھی مشکات شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں وحدہ لا شریک ہوں، میں مالک الملک ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ جب بندے میری فرما برداری کرتے ہیں، میری بندگی کرتے ہیں، تو میں ان پر ایک ایسا بادشاہ لاتا ہوں جو ان پر رحم سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرتا ہے۔ اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، اکثریت کی بات ہو رہی ہے، جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ایسے لوگ مسلط کر دیتا ہوں جو ان پر سختی اور درشتی اور انتقام سے پیش آتے ہیں، کہ لوگوں کو قسم قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا تم بادشاہوں کو بد دعائیں دینے میں نہ لگو، بلکہ میری طرف رجوع کرو، میرا ذکر کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری ان تکلیفوں کو دور کروں گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اگر ہم اپنی کوشش کر کے تھک چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اس کو بھی دیکھ لیں کہ پوری کی پوری قوم، مرد، عورتیں اور ہر شعبے کے لوگ، چاہے وہ زمیندار ہیں، چاہے وہ فیکٹری والے ہیں، چاہے وہ جو ہے ہمارے افواج پاکستان ہیں، چاہے ہمارے پولیس ہے، چاہے ہمارے جج ہیں، چاہے ہمارے وکلاء ہیں، سب کے سب اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے اللہ سے رجوع کریں۔
ایسے بدترین حالات بن گئے، یا اللہ ہم کیا کریں، ہمیں تو کچھ سجھائی نہیں دے رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سب معافی مانگیں، اجتماعی معافی مانگے اللہ سے، اے اللہ جو ہم سے ظلم ہو چکے ہیں، جو جس شعبے کا ہے اسے پتہ ہو گیا، اللہ مجھ سے جو ظلم ہو چکا ہے، جو مجھ سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں، جو ہم نے آپ سے رجوع نہیں کیا، آپ کے خلاف کیا، آپ کی نافرمانیاں کیا ہے، اے اللہ ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو اللہ سے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ بڑا کریم ہے، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہاں جن کے حقوق ہیں توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے، حقوق اس کے ذمہ وہ بندے کو ادا کرے جس قسم کے حقوق ہیں، لیکن ہر شعبے کے لوگ، ہمارے جتنے شعبے کے لوگ ہیں، پوری قوم، پوری امت، اجتماعی استغفار اور اجتماعی رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا یہ طریقہ ہے، نیک لوگوں کا، جب بھی ان پہ پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع بڑھا دیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہم وظائف پڑھتے ہیں، جو بھی دن میں ذکر کرتے ہیں، اس ذکر سب سے زیادہ استغفار ہے، ہمارا سب سے بڑا وظیفہ ہے اس وقت کا، کیونکہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، جو آگے حالات آنے والے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں اسے نہ نکالا، اللہ ہم سے راضی نہ ہوا، بہت بری حالت ہوگی پھر، میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ سب اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے گناہ ہیں، میری خطائیں ہیں، آپ کی خطائیں ہیں، پوری امت کی، پوری قوم کی خطائیں ہیں۔ ابھی میں حدیث سنا چکا ہوں نا کہ میں ہی رب وحدہ لا شریک ہوں، جب بندے میری بندگی کرتے ہیں اور میری فرما برداری کرتے ہیں تو اچھے لوگ لاتا ہوں جو شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں، اور جب ناراض ہوتا ہوں بندوں سے تو برے لوگ لاتا ہوں جو انتقام لیتے ہیں اور قسم قسم کی سختیاں کرتے ہیں۔ ہر دور میں دیکھ لیں، یہ دور نہیں، پہلے پچھلے دوروں ادوار میں دیکھ لیں۔ تو آخر ہمیں کب سمجھ آئے گی اس چیز کی، مجھے کب سمجھ آئے گی اس چیز کی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے۔ دیکھو پتہ تو سب کو ہے نہیں ہے، یہ مضمون پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام اس کو بیان کر چکے ہوں گے، لیکن یاد دہانی ضروری ہوتی ہے۔ انسان ہے بھول جاتا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں آ کر بھول جاتا ہے، لیکن یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ استغفار کرو اور کثرت سے استغفار کرو، اور اجتماعی توبہ کریں۔ ہم ایک آدھ سے نہیں ہوگا، چند لوگوں سے نہیں ہوگا، چند سو سے بھی نہیں ہوگا، اکثریت جب توبہ کرے گی پھر اللہ فیصلہ کریں گے۔ اور باقی ہم یہ نیت کریں، جو ہمارے جس کو ہم مجبوری کہتے ہیں کہ سود میں کاروبار میں مبتلا ہو جاتے، جی مجبوری ہے، ملاوٹ جی مجبوری ہے، جھوٹ جی مجبوری ہے، دھوکہ جی مجبوری ہے، کیا کریں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اگرچہ ظاہری ہمارا نقصان ہو جائے، ظاہری ہمارا دنیا کا پیسوں کا نقصان ہو جائے، اس رٹ کو تبدیل کرنا پڑے۔ یہ رٹ لگائی ہوئی ہے، جس سے پوچھی مجبوری ہے، دل تو ہمارا بھی نہیں چاہتا، کیا کریں مجبوری ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرنا، اللہ کا یہ قابل قبول ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ کیوں مجبوری ہے؟ اللہ کہتے ہیں سچ بولو میں نجات دوں گا، جھوٹ بولو کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے، صدق ینجی والکذب یہلک۔ تو اتنے ہمارے ایمان تو کمزور ہو چکے ہیں نا، ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رسول کیا کہہ رہا ہے، وہی مغرب کی اندھی تقلید کہ جو انہوں نے لباس پہنے ہم نے وہی پہنا ہے، جو طرز انہوں نے کاروبار کے اختیار، آدھی رات تک بیٹھنا ہے۔ بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا، صبح سویرے ہم جاتے، جو رزق کی برکت ہوتی ہے، سویرے جلدی، اور مغرب سے پہلے ساری دکانیں بند، الا یہ کہ کوئی زیادہ ضروری ہوں، آدھی رات کو پوری رات بیٹھنا ہمارا طریقہ نہیں ہے کاروبار کے لیے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا
کہ ہم اپنی حکومت، اپنی سیاست، اپنی جو ہے نا نشست و برخاست میں، اپنے ہر چیز میں ہم نے اسلام کو الگ کر دیا کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ چیز ہے۔ الگ الگ کہاں ہے؟ اس لیے ہر چیز میں بے برکتی اور پریشانی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے کہ دیکھیں ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور جب اللہ سے جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنہ ارحم الراحمین، وہ بہت غفور رحیم ذات ہے۔ استغفار کثرت سے کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں۔ جب پوری قوم اس پہ آ جائے گی، بلکہ اکثریت جب اس پہ آ جائے گی نا 60-70%، تو اللہ حالات بدل دیں گے۔ دیکھو اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ دن کو رات، رات کو دن میں کون تبدیل کرتا ہے؟ اب یہ دن ہے روشن، رات آ جائے گی اندھیرا چھا جائے گا۔ روزانہ دیکھتے ہیں نا، مشاہدہ ہے، سورج نکلتا غروب ہوتا ہے اور چاند کی منزلیں مقرر ہیں۔ ایسے ہی میرا رب بھی ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھے لوگ بھی لا سکتا ہے، نیک لوگوں کو بھی دے سکتا ہے حکومت، لیکن نیچے ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ارد گرد ماحول دیکھیں ہم، ہماری اپنی طرز کیا ہے، نمازوں کے بارے میں کیا ہے، دین کے بارے میں کیا ہے، معاملات کے بارے میں کیا ہے، ہم خود دیکھیں۔ جب تک ہم اس پہ نہیں آتے تو یہ حالات ایسے ہوتے رہیں گے۔ یہ حالات کوئی بھی نہیں بدل سکتا، جتنا بھی زور لگا لے، اوپر سے کام خراب ہے سارا۔ اللہ کی جب ناراضگی ہوتی ہے نا، تو پھر کوئی بھی ان حالات کو نہیں بدل سکتا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا، کوئی طور طریقہ، کوئی جو ہے نا پالیسی کام نہیں دیتی۔ پھر جب اللہ ناراض ہو، اور اللہ کی ناراضگی کی حد تمام ہے اس وقت، فحاشی، عریانی، زنا، سود، ہر چیز اعلیٰ پیمانے پہ چل رہی ہے۔ امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اوپر حکومت بڑی سمجھدار اور بڑی مخلص اور اس قسم کے آئیں۔ ہر بندہ، میں اپنی ذات سے شروع کروں، ابھی آپ سارے حضرات بیٹھے ہیں، دل ہی دل میں ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، ہر کبیرہ گناہ سے توبہ کر لیں، دل ہی دل میں ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ ہماری توبہ ہے، ہماری معافی، اے اللہ ہمارے حالات درست کر دے۔ لیکن حالات کیسے درست ہوں گے؟ حالات کیسے درست ہوں گے کہ جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے نا، ہمارے اپنے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اور 100% بھی نہیں، 60% بھی ہو جائے نا، 60 سے 70% ہم ٹھیک ہو جائیں، اللہ رخ بدل دے گا۔ اللہ کے سامنے کوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے کوئی حیثیت یہ چیزیں نہیں رکھتی۔ یہ مہنگائی، یہ حالات، یہ حکومتیں، یہ ہیر پھیر، یہ کرپشن، اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ بدل دیتا ہے، پلٹا دیتا ہے۔ بڑی بڑی بادشاہوں تک اس نے الٹا دیا، پلٹا دیا۔ کیسر و کسریٰ بہت بڑی سلطنتیں تھیں، جب اللہ نے صحابہ کو اٹھایا تو انہی صحابہ کے ذریعے سے جن پہ ان کی نظر بھی نہیں پڑتی تھی، کہ سرائکی میں کہتے تک نہیں پہنچی، تو یہ لوگ بدو، نہ ان کی کوئی حکومت ہے، نہ ان کی کوئی سلطنت ہے، یہ صحرا نشین بدو لوگ، جاہل لوگ، ان کو اللہ نے اٹھایا اور ہدایت جب وہ ماننے پہ آ گئے تو دونوں سلطنتیں ان بدوؤں، یہ جو صحرا نشین تھے، کھجور پہ گزارا کرنے والے، بقول ان کے، تو ان لوگوں نے جا کر ان سلطنتوں کو ان کا تختہ پلٹ دیا، الٹ دیا۔ طاقت اللہ کی تھی پیچھے، تعداد میں بھی قلیل، بہت کم۔ ہمیشہ شروع سے آپ تاریخ پڑھیں، تھوڑے ہوں گے مسلمان، اسباب بھی تھوڑے ہوں گے، اسلحہ بھی تھوڑا ہوگا، ان سے کم اسلحہ ہوگا۔ وہ اس وقت بھی جدید اسلحے سے لیس تھے، لیکن ایمان کی چنگاریاں تھیں، ایمان کی حرارت تھی اندر، اللہ پہ یقین تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو محبت سے لیتے تھے، محبت سے، چاہت سے لیتے تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ جو حالات ہیں نا، جو تیور ہیں حالات کے، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھا دے یہ بات کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اور پوری امت، پوری قوم استغفار کرے، ہر شعبے کا بندہ استغفار کرے۔
اور جو گناہ اگر زیادتی ظلم ہو رہی ہیں تو اس سے معافی مانگے اللہ سے، پھر اللہ حالات بدل دے گا۔ اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، مایوس بھی نہیں ہونا، لیکن فکر مند ضرور ہونا ہے، کیونکہ جب انسان فکر اپنے دماغ پہ سوار کر دیتا ہے، ایک چیز کو سوار کر دیتا ہے، ایک چیز کی فکر کرے گا، اس کا غم اس کے اندر ہوگا تو پھر اس پر عمل کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حالات بدلیں گے۔ تو ہم سب اس کی نیت کریں، اور آج سے یہ پکی نیت کریں کہ ہم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور جو گناہ کے کام ہیں، چاہے وہ تنہائی کے گناہ ہیں چاہے ظاہری گناہ ہیں، ہم نے ان سے کوشش کرنی ہے بچنی ہے، ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے۔ اور ویسے اپنے اجتماعی طور پر استغفار اور رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کو بتائیں گے ہم کہ اللہ یہ آپ کی طرف سے ناراضگیاں ہیں، یہ حالات آپ کی طرف سے بدلے ہوئے ہیں، ہم اس کی معافی چاہتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ ہی حالات بدل دیں۔ ہم نے اللہ کو راضی، اللہ جلدی راضی ہوتے ہیں اگر ہماری دل کی نیت تو ہو، ہمارا ارادہ تو ہو، اللہ تو جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے اللہ حالات بدلے گا کہ ہمیں یقین بھی نہیں آئے گا یہ کیسے ہوا۔ اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے مجھے اور پوری قوم کو اللہ معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو جتنے بھی ہیں، ہم جتنے بھی ہم سے گناہ ہو چکے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اسی چیز پہ آپ سب آج سے نیت کر لیں، کثرت سے استغفار اور رجوع اللہ کرنی ہے، اللہ حالات بہتر کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔